بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سی او عوام ایسوسیٹ ملک جاوید آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا آج بات کریں گے کہ ہم ایک گرینڈ سینیریو میں کہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور کن کن سٹیز میں کیسے اس کا جو ہے اسکوپ ہے، اور جو لوگ آلریڈی ریئل اسٹیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، جو آنے والے ہیں جو لوگ نیو اس بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں کافی کچھ ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیپٹل میں چل رہا ہے اس کا، یعنی کہ پنڈی اور اسلام آباد ٹوئن سٹیز میں اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اور پھر اس زون میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈیل کر رہے ہیں، زون 2 جو کہلاتا ہے، اس زون میں اس کا کیا پوٹینشیل چل رہا ہے، یا پہلے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا آگے ابھی کرنٹ سینیریو کیا چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پہ کیا امپیکٹ ہے، یا اس میں کیا بہتری کی گنجائش ہے، جس کا پوٹینشیل کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو میری آپ تمام ویور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ یہ کیونکہ ایک سیریز ہے ویڈیو کی، جیسے جیسے اس کی اپڈیٹ آتی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو، تاکہ اس سے آپ انفارم ہوتے رہیں۔ تو جیسا کہ میں ایکسپلین کر رہا تھا آپ سے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے کیا۔ ریئل اسٹیٹ دنیا میں جہاں بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب لینڈ جانے والی ہوتی ہے، جب زمین کی خرید و فروخت کی کرتے ہیں، مطلب کہ اس کو جب ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آتے ہیں، جب ہم کمرشل بلڈنگز کو آتے ہیں، کسی بھی ٹائپس کی جو کمرشل پراپرٹیز ہیں، ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں، یا وہ فارم ہاؤسنگ ہیں، ایگرو لینڈز ہیں، جہاں بھی ہم جب زمین انوالو ہوتی ہے، لینڈ انوالو ہوتی ہے، جب اس بزنس کو ہم، یعنی اس کے جب سیل اور پرچیز کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے، تو اس کو ہم ایز اے ریئل اسٹیٹ بزنس کنسیڈر کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے جو دیکھ لیں، جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے بلینئرز ہیں، یا جو بھی سکسیس سٹوریز ہیں، ان میں سب سے زیادہ شیئر اگر کسی بزنس کا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ بزنس کا ہے۔ اس لیے اس بزنس کو پوری دنیا میں ایک رائل بزنس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس بزنس کو میں سب سے زیادہ یعنی کہ کیپٹل انوالو ہوتا ہے، اور یہ رائل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کیپٹل انوالو ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو میجر سٹیز کسی بھی یعنی کہ کمرشل لینڈز ہیں، جو ہائی ویلیو لینڈ ہے، وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ باقی اگر آپ ایگریکلچر سائڈ پہ آ جائیں تو اس میں بھی جو بڑے بڑے فارم ہاؤس پروگریسو فارمنگ ہے، جب وہ انوالو ہوتی ہے، یعنی اس کی سیل پرچیز انوالو ہوتی ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے انڈر ہی سارا کچھ اس امبریلا کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی، تو پاکستان میں بھی ریئل اسٹیٹ بزنس ایک بہت ایز اے انڈسٹری ہے، ایک بہت بڑا واسٹ بزنس ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک جو بندہ ایک پلاٹ بیچ رہا ہے یا ایک اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے وہ اس بزنس میں انوالو ہے۔ جو بندہ ایک لینڈ ڈیولپر ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، جو بڑی بڑی ہائی رائز بنا رہے ہیں، جو بڑے بڑے فارم ہاؤس اسکیمیں بنا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ایگرو کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، وہ بھی اس بزنس کے امبریلا کے نیچے آتے ہیں، ریئل اسٹیٹ۔ تو یہی ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس، کہ اس میں جتنا بھی کہیں جب لینڈ انوالو ہوگی اس بزنس میں کہیں بھی، تو وہ ریئل اسٹیٹ کے امبریلا کے نیچے آئے گا۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہم بات کر رہے ہیں، مختلف میجر سٹیز ہیں، جس طرح کے جو اربنائزیشن جہاں ہو رہی ہے، کہ جیسے بڑے بگ سٹیز ہیں، اسلام آباد ہے، کیپٹل ہے، باقی ہمارے پروونشل کیپٹلز ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے میجر سٹیز آ جاتے ہیں پاکستان کے۔ اگر میں چند ایک شہروں کا نام لوں، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، اور بھی بہت نمبر آف سٹیز ہیں جن میں یہ بزنس بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اور ایون کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ لیول کے اور تحصیل لیول کے بھی جو سٹیز ہیں، وہاں بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے کسی بڑے شہر میں آتے ہیں، جہاں انڈسٹری زیادہ ہوتی ہے، جہاں اربنائزیشن زیادہ ہوتی ہے، جہاں لوگ امپلائمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے اور اپنے بزنس کے لیے زیادہ آتے ہیں، تو وہاں یہ بزنس زیادہ فلورش ہو رہا ہے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس نے کہ اگر بیسک پیچھے دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، تو چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے انسانوں کی، مطلب پوری دنیا میں بھی دیکھیں، اس لحاظ سے پاکستان میں جو لینڈ ہے وہ فکس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بنا دی ہے، یہ یونیورس دنیا، اس میں جو ہمارے پاس لینڈ ہے وہ فکس ہے۔ تو ہمیشہ یعنی کہ زمین کی شارٹیج ہوتی جائے گی، آبادی بڑھتی جائے گی، تو ریئل اسٹیٹ کا اسکوپ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ہمیں ہر وقت جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا اسٹیٹیکلی آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کے پاس گھروں کی کمی ہے، یعنی کہ جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، پہلے اس کو گھروں کی نیڈ اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر پاکستان سے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ
سے اگر نکل کر جہاں ہم اس وقت جس زون میں یا جہاں ہم سٹی میں بزنس کر رہے ہیں، ہم اس وقت کیپٹل اسلام آباد میں بزنس کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مہنگی اگر پراپرٹیز ہیں تو وہ کیپٹل میں، اور سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے گھروں کی، پلاٹس کی یا اپارٹمنٹس کی، وہ میں اگر کہوں گا کہ وہ اسلام آباد میں ہے، کیونکہ اس کی لاجک یا اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بندہ جہاں بھی بیٹھا ہے، پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، وہ کراچی میں بیٹھا ہے، وہ لاہور میں بیٹھا ہے، وہ پشاور میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان کے کسی کونے میں، کسی صوبے میں، کسی سٹی میں بیٹھا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک یونٹ، کوئی اس کا پراپرٹی، کوئی اس کا پلاٹ کیپٹل میں ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے زیادہ یعنی کہ آبادی کا پریشر بھی ادھر زیادہ ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، یہ ڈیمانڈ اور بڑھتی جائے گی۔ اگر لوگ آج کل سینیریو میں بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا اسکوپ کم ہو گیا ہے یا یہ بزنس ختم ہو جائے گا، تو ایسے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بیہائنڈ ریزن یہی ہے کہ جیسے آبادی بڑھنی ہے، زمین کم ہونی ہے، پلاٹس کم ہونے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کا بات ہے، تو آپ کی وہ اس میں ضرورت زیادہ بڑھنی ہے۔ جو اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہاں پاکستان میں کی بات کریں، کیپٹل کی بات کریں، اگر جو سی ڈی اے نے آج سے 20-25 سال پہلے سیکٹر ڈیولپ کیے تھے، اس کے بعد اگر یہ ڈیولپ نہ کیے جاتے اور جو سوسائٹیز نے کی ہیں، جو سوسائٹیز نے پروجیکٹس کیے ہیں، جتنی بھی آل اوور مطلب جو اچھی چند سوسائٹیز میں ان کے نام لے لیتے ہیں، جیسے ٹوئن سٹیز میں یہاں کام کریں، بیریا ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، فیصل ٹاؤن ہے، ملٹی پروفیشنل ہے، اور بھی چند ایک ہوں گے جو اچھے جنہوں نے ڈیولپ کی ہیں، ڈیلیور کی ہیں۔ اگر یہ اس وقت نہ ڈیولپ کیے ہوئے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ ڈیلیور کیے جاتے تو آج یہاں کیا ہوتا، آبادی کدھر جاتی، یہ لوگ کدھر جا کر ایڈجسٹ ہوتے، تو یہ ایک میس بن جاتا ہے۔ اس لیے ریئل اسٹیٹ کا اسکوپ ہمیشہ سے تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو کیپٹل میں ہم جس زون میں کام کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں، ہم اس وقت زون 2 میں کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اگر میں زونز کی بات کروں تو 4 زونز ہیں، زون 1، زون 2، زون 3 اور زون 4۔ اس وقت ہمارا جو بزنس ہے، جہاں ہم اوان ایسوسیٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیل کر رہے ہیں، وہ زون 2 میں ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر زون 2 میں آتے ہیں، جس میں ملٹی پروفیشنل کے پروجیکٹس ہیں، P17 ہے، F17 ہے اور آرچرڈ اسکیم ہے جو جام پتھر کے قریب ہے، اور فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس ہیں۔ فیصل ٹاؤن فیز 1 ہے، فیصل ریزیڈینشی ہے، فیصل مرگلہ سٹی ہے، فیصل ہلز ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی لانچ ہوا ہے لاسٹ ایئر فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے۔ تو زون 2 کا اگر میں تھوڑا سا کہ اس کی باؤنڈری کے بارے میں بات کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسلا یا حسن ابدال سے آگے جتنی بھی سوسائٹیز آتی ہیں جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں، جو اسلام آباد کی حدود میں آتی ہیں جغرافیکلی، اور وہ آگے چکری تک جو پنڈی اسلام آباد میں آتی ہیں، تو یہ زون 2 کہلاتا ہے۔ تو زون 2 میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ان میں جن پروجیکٹس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور باقی بھی یہاں کچھ اچھے پروجیکٹس ہیں زون 2 میں، جیسے ٹاپ سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے، جو آن گراؤنڈ ڈیولپ ہیں، جنہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے۔ شاید کچھ اور بھی ہیں جن کا میں شاید نام نہیں لے سکا یا اس وقت میرے ڈسکشن میں نہیں آئے۔ تو زون 2 میں سب سے زیادہ جو ڈیلیورنس ہے، سب سے زیادہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں، جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہیں، وہ الحمدللہ وہ فیصل ٹاؤن کے ہیں یا ملٹی پروفیشنل کے ہیں۔ اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے، میں کس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک صرف کوئی سوسائٹی یعنی کہ ان اداروں نے کوئی ایک سوسائٹی یا ایک پروجیکٹ ڈیولپ نہیں کیا، انہوں نے ان ٹائم ڈیولپ کیا ہے، اس کو پھر ڈیلیور کیا اپنے کلائنٹس کو، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے کہ ان کو آباد بھی کیا اور آباد کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی پروجیکٹس کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے ان کو جو آباد ہو چکے ہیں، جیسے ہمارا B17 ہے، فیصل ٹاؤن ہے، اور اس کے بعد میں مینٹیننس جو ہے اس کی وہ بہت اچھی ہے۔ یہ سوسائٹیز اس میں اپنا مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز بنا دی، لوگوں کو دے دی اور ڈیلیور کر دیا، اب اس کے بعد وہ لوگ جانا اور وہ پروجیکٹ جانا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پراپر مینٹیننس ہے۔ اور دوسرا اگر اس میں ان پروجیکٹس کو اگر میں دیکھوں تو ان میں امینٹیز بہت دی ہیں اچھی سوسائٹیز۔ اب تھوڑا سا میں اس کو جیسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ زون 2 کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ ہم ادھر ان جو پروجیکٹس زون 2 میں ہم یہاں کیوں کام کریں، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس ہے کہ پہلے جیسے یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی اسلام آباد کے کوئی آخری پروجیکٹس ہیں، کسی کونے میں یا کسی ایک سائڈ کے پروجیکٹس ہیں، لیکن اب جو روڈز کا نیٹ ورک بن گیا، جو کنیکشنز کے نیٹ ورک بن گیا، تو یہ اسلام آباد کے سارے پروجیکٹس دیکھ لیں، فیصل ٹاؤن فیز 2 سے لے کے فیصل ہلز تک، یہ سارے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہیں، یعنی کہ اب میں اس کو کہ اب سٹی یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ رنگ روڈ کے ساتھ سارے پروجیکٹس ہمارے کنیکٹڈ ہوں گے، جو راولپنڈی سے رنگ روڈ ابھی 2 دن پہلے کی بھی نیوز ہے کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ سی پیک کے ساتھ یہ سارے پروجیکٹس یعنی کنیکٹڈ ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایئرپورٹ سب سے زیادہ جو یعنی کہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جو کیپٹل کا ایئرپورٹ ہے، وہ اس زون 2 میں ہے۔ پھر آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ان میں اور بڑی چیزیں آئیں گی، جو جیسے یہ رنگ روڈ ابھی جو ہمارا بن رہا ہے چکری سے یعنی بیریا سے روات سے، وہ یہاں
سے شروع ہوگا وہ ٹھلیاں کے پاس سے انٹرسیکٹ کرے گا موٹر وے کو، پھر وہ یہاں سے یہ مرگلا روڈ، یہ مرگلا ایونیو یہاں سے ایک پورا لوپ بنے گا، پھر بارہکو سے ہوتا ہوا بانٹ موڑ یعنی کہ روات تک. تو یہ ایک ہمارے سارے جو پروجیکٹس ہیں اس زون 2 میں وہ ان سارے کنیکشن کے ساتھ ودن آتے ہیں. اس لیے آنے والے دنوں میں یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں یہ گیم چینجر ہوں گے. یہاں بہت زیادہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ تھوڑا سا بھی ملک میں جیسے ابھی حالات ہیں، ابھی انسرٹینٹی ہے، اکنامک ہماری پوزیشن تھوڑی سی ڈاؤن ہے. جیسے ابھی الیکشن کا بھی ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جنوری کے اینڈ میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہو جاتی ہیں، اسموتھ لائن اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں، تو آنے والے دنوں میں زون 2 آپ کا بزنس کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک سب سے زیادہ ایک ٹریفک والی جگہ ہوں گی، سب سے زیادہ بڑا بزنس ہب ہوگا. تو آگے اس پہ مزید بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو اسٹے ٹیون.